صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں ماہ رمضان 19ویں صبح، وہ دن کہ جب کوفے کے ہر گھر میں کوہرام بپا، وہ دن کہ جب صبح صبح ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا کہ کوفے کے در و دیوار سے رونے کی آواز آئی، مسجد کے در و بام لرزنے لگے، جبرائیل امی کی صدا گونجی، امام علی شہید ہو چکے. جبرائیل کی صدا گونجی کہ ارکان ہدایت کو منہدم کر دیا گیا، اللہ کی مضبوط رسی کو کاٹ دیا گیا. غم کا دن، مصائب کا دن، گریہ و زاری کا دن. اللہ کی بارگاہ میں پرساب لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر، غم کے آثار لے کر خدا کی بارگاہ میں آج پھر ایک مرتبہ حاضر ہوتے. مالک تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تیرے بہترین فرد کا واسطہ، تیری بہترین حجت کا واسطہ کہ جس کی ولادت بھی تیرے گھر میں ہو، جس کی شہادت بھی تیرے گھر میں ہو. اے اللہ، آج پھر ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کرنا. آئے دیکھے جو ہمیں دعا تعلیم کی گئی ہے 19ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما، میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر. اے واضح اور روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم نے اللہ سے کیا مانگا کہ اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ کرا دے. اللہم وفر فیہ، برکات کی طرف، حصے کی طرف، زیادہ کی طرف آگے بڑھنا. اے اللہ، مجھے برکات کی طرف لے جا، مجھے برکتوں کی طرف لے جا، مجھے زیادہ کی طرف لے جا. کس چیز میں؟ اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ قرار دے. یہ ماہ، یہ مہینہ، یہ شہر رمضان اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کر آیا ہے، بہت ساری نعمتیں لے کر آیا ہے، بہت ساری سعادتیں لے کر آیا ہے، بہت سارے تحفے، بہت سارے انعام لے کر آیا ہے. مگر ہر کسی کو ساری چیزیں تو نہیں مل سکتی. جتنا جس کا ظرف ہوگا اسے اتنا ہی ملے گا. سمندر تو اپنی پوری کشش کے ساتھ بہتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایک بکٹ ہوگی تو وہ بکٹ بھر کے سمندر سے پانی نکالے گا.
کسی کے پاس ایک گلاس ہوگا تو وہ ایک گلاس پانی لے گا، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو جتنا اس کے چلو میں آ گیا وہ بس اتنا ہی اٹھائے گا۔ ماہ رمضان اللہ بہت ساری رحمتوں کو نازل کر رہا ہے، برکتوں کو نازل کر رہا ہے، بڑے تحفے بڑے انعامات کو بانٹ رہا ہے۔ اگر مجھے لینے کا سلیقہ آ جائے، اگر میرے پاس اتنا بڑا ظرف ہو، اگر میں اپنی خدا تو اس مہینے میں ہر سانس پہ عبادت اور تسبیح کا ثواب دے رہا ہے، بلکہ نیند پہ بھی ثواب دے رہا ہے، تو اس کی طرف سے تو رحمت برس رہی ہے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں کتنا زیادہ حاصل کر سکتی ہوں۔ اگر میں اپنے اس 24 آورز کا زیادہ حصہ عبادت میں گزار دوں تو میں نے زیادہ برکت لی، اگر میں نے زیادہ نیند میں گزارا تو میں نے بہت سارا گوا دیا، اگر میں نے بات کرنے میں، ٹی وی دیکھنے میں یا فضول غیبتیں کرنے میں، کسی کھانے پینے میں ٹائم ویسٹ کر دیا تو میں نے ہاتھ سے گوا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں عمل نہیں کر رہی ہوں، ایک چیز ہے کہ میں اس طرح سے عمل نہیں کر رہی ہوں جو عمل کرنے کا حق ہے۔ میرا نیبر 24 آورز میں سے 18 آورز عبادت میں گزار دیتا ہے اور میں 8 گھنٹے بھی عبادت نہیں کرتی ہوں، تو ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ میں نے عمل کیا ہی نہیں تھا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ میں عمل کر رہی ہوں مگر کم کر رہی ہوں، واجب نماز پڑھی، کچھ مستحب پڑھی، کچھ قرآن پڑھا، بس ناٹ ٹو دا مارک، مگر ٹھیک ٹھیک کر رہی ہوں، بہت زیادہ بھی نہیں کر رہی ہوں، کچھ سحری کی دعا پڑھی، کچھ بڑی تھی اس کو ترک کر دیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں عبادت تو کر رہی ہوں مگر میرے گناہ میری عبادتوں کو جلا دیتے، جو ہم دعائے کمیل میں پڑھتے کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر جو میری نیکیوں کو، میری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے میں مانے ہوتے۔ تو یا عمل کر نہیں رہی ہوں، یا سفیشینٹ نہیں ہے، یا پھر عمل تو ہے مگر عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو میرے گناہوں نے جلا دیا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچائے بھی رکھا ہے۔ تو آج ہم اللہ سے کیا مانگ رہے کہ اے خدا آج کے دن اس مہینے کی برکتوں میں میرا بھی حصہ قرار دے، یعنی کہیں نہ کہیں ونس اگین میں اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے، مجھے ٹائم ویسٹ کم کرنا ہے، مجھے سونا کم ہے، مجھے کھانا کم ہے، مجھے عبادت زیادہ کرنی ہے، اور مجھے کم سے کم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن چیزیں سے میری عبادت لائق قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ بھی لے سکتے کہ اللہ جو تیرے نیک اطاعت گزار باعمل بندے ہیں ان کو جو تو انعام دے رہا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ ہم کو دے دے۔ بارش برس رہی ہے، چاہے میں نے کتنا بھی اپنے آپ کو کور کر کے رکھا ہے، رین کوٹ پہنا، امبریلا لیا، بہت زیادہ اپنے آپ کو کور کیا، پھر بھی کچھ چھینٹے تو میرے چہرے پر بھی اڑے گے، کچھ تو میرے دامن بھی گیلا ہوگا۔ تو اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، میں گنہگار کسی کونے میں بیٹھی ہوں، میں ابھی تک تیری رحمتوں کے سائے میں نہیں آئی، مگر جو تو نے دوسرے بندوں پہ نازل کیا ہے اس کے کچھ پرسنٹ، کچھ چھینٹے میری طرف بھی نازل کر۔ اور اسی سے وہ دوسرا جملہ دعا کا کنیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان کر دے، عبادت کرنے کے لیے میرے راستے کو آسان کر دے۔ مجھے کہیں پہنچنا ہے، پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، میں گھر سے لیٹ نکلی تو پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی، اب جب میں نکلی تو مجھے ٹیکسی نہیں ملی، جب ٹیکسی ملی تو راستے میں ٹریفک ملا، ٹریفک بھی ملا، راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی پورا راستہ میرا دشوار۔ اور پھر اوپر سے بات یہ کہ میرے پاس ایڈریس نہیں ہے، ایڈریس ہے مگر مجھے وہ راستہ، وہ گلی، وہ بلڈنگ مل نہیں رہی ہے، تو کتنا دشوار ہو رہا ہے ایک پرٹیکولر جگہ پہ جانے کے لیے، ٹریفک بھی ہے، ایڈریس بھی نہیں مل رہا ہے، کسی سے پوچھا اسے بھی نہیں معلوم ہے، تو انسان کبھی بھٹک جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا دشواریوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہیں پہ اگر مجھے فوراً کیب بھی مل گئی، ٹیکسی میں بیٹھی، مجھے ٹریفک بھی نہیں لگا، ٹریفک بھی نہیں ہے، راستہ بھی کھلا ہوا ہے، میرے پاس گوگل میپ بھی ہے، میرے پاس پراپر لینڈ مارک بھی ہے، یا رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، اور وہاں پہ آپ کی منزل آ گئی، تو یہ راستہ کتنا آسان ہو جائے گا۔
میں بری انسان نہیں ہوں، میرے اندر ابھی وہ ضمیر زندہ ہے، ابھی یہ دعاؤں کا، یہ دعا پڑھنا ہی اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ ابھی میرے اندر وہ شوق زندہ ہے کہ مجھے ماہ رمضان سے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بڑا والا انعام چاہیے، مگر اس انعام تک، اس برکت تک، اس رحمت تک پہنچنے کے لیے اے اللہ اس بھلائی تک پہنچنے کے لیے میرا راستہ آسان کر دے۔ اگر میں فار ایگزامپل میں بہت ہی لیزی ہوں، اب مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنی ہے، میں نے آج ارادہ کیا ہے کہ آج صبح میں سحری کے پہلے یا سحری کے بعد مگر میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھوں گی، مگر میں لیزی ہوں۔ اب مجھے پہلے تو تھوڑا نیند کا غلبہ ہے، پھر اس کے بعد سستی ہے، پھر میں سوچتی ہوں ابھی تو فجر میں کتنا ٹائم باقی ہے، ابھی تو سحور میں کتنا ٹائم باقی ہے، بعد میں پڑھوں گی، بعد میں پڑھوں گی، بعد میں پڑھوں گی۔ میں نے ڈیلے کیا، یعنی آلریڈی آئی واز لیٹ۔ پھر میں نے کتاب ڈھونڈی تو مجھے پیج نہیں ملا، اب پیج ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا، کون سا پیج تھا؟ وہ دعا روز تو سامنے آتی، آج جب پڑھنی ہے تو وہ پیج ہی نہیں مل رہا ہے، وہ دعا کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کو تلاش کرنے میں 5 منٹ چلی گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے عبادت کرنا شروع کیا کہ میرا بچہ جو سویا ہوا تھا وہ نیند میں سے جاگ کے رونے لگا، تو ابھی بچے کو بہلایا، ابھی بچے کو بہلا کے سلایا تھا کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، ابھی سحری کے سارے امور کو انجام دیا، اتنی دیر میں کوئی اور کام آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا خدا نخواستہ، اس کی دوا، اس کا پانی، اس کا خیال رکھنا، یا خود میں بیمار ہو گئی اور پھر میں اس طرح سے جو ارادہ تھا دعا پڑھنے کا وہ نہ کر سکی۔ اب میرے راستے میں ایک کے بعد ایک دشواری آ رہی ہے، بیماری بھی ہے، بچہ بھی ہے، کام بھی ہے، ساری دشواری آ رہی ہے، لیکن اگر میں اللہ سے مدد مانگوں کہ خدایا مجھے ان بھلائیوں تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے، یعنی میں نے ارادہ کیا ہے مجھے آج دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنی ہے، تو اے اللہ میں نے بچے کو سلاتے ٹائم ہی نیت کر لی تھی کہ خدایا اس کو جلدی نیند آ جائے اور سکون کی نیند آ جائے کہ یہ جاگے نہیں اور میری دعا خلل نہ پڑے۔ میں نے سحری کے سارے جو کام تھے وہ بھی پہلے سے انجام دے کے رکھے تھے کہ سب کچھ ریڈی ہے، بس اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا ایک ہاتھ کرنا ہوگا، تو میں نے بہت ساری تیاری کر کے رکھی تھی کیونکہ مجھے دعا پڑھنی ہے۔ تو جب پہلا قدم میری طرف سے ہوگا تو پھر خدا بھی اس راستے کو آسان بناتا چلا جائے گا، یعنی اے اللہ میں بھلائیوں تک، اس ماہ کی برکتوں تک پہنچنا چاہتی ہوں، میری سستی، میری نیند، میری بیماری، میرے حالات مجھے کہیں نہ کہیں روک لیتے ہیں، تو میرے لیے عبادت کے، جنت کے راستے کو آسان بنا دے۔ اور پھر تیسرا ہم نے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا کہ پروردگارا مجھے میری نیکیوں کی قبولیت سے محروم نہ کر، میری نیکیوں کی قبولیت سے محروم نہ کر۔ عربک میں کیا لفظ ہے؟ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسنات۔ حسنات کا مطلب ہے نیکی، حسنات کا مطلب احسان نہیں ہے، میں عبادت کر کے اللہ پہ احسان نہیں کر رہی ہوں۔ قرآن جب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانات سے مراد حسنات ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو نہیں ہے، نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا بیہیو کرو۔ قرآن میں ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی دے، مجھے آخرت میں بھی نیکی دے، یعنی میں اب میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدایا مجھے برکات عطا کر، مجھے بھلائی عطا کر، مجھے نیکیاں کرنے کی چیزیں آسان کر، وہ راستے میرے لیے آسان کر دے۔ اب جب وہ راستہ میرے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، میں نے کوئی اچھا عمل کر دیا، میں نے دعا پڑھ لی، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے شب ادا کر دی، اس کے بعد میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ میری حسنات کو تیری بارگاہ میں قبول ہونے سے محروم نہ کر دینا، یعنی وہی پھر دعائے کومیل والا جملہ کہ خدایا میرے ان گناہوں سے مجھے بچا بھی لے اور میرے ان گناہوں کو معاف بھی کر دے جو میری نیکیوں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے میں مانع ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ سٹیج ہے، ایک تو نیکی کر گزرنا اور پھر اس کو بچانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اسی لیے ہم کیا واسطہ دے رہے؟ یا ہادین الی الحق المبین، اے واضح اور روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.